السلام علیکم کلاس. آج ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے پیدائش دولت اور نظریہ پیدائش. چیپٹر نمبر 7 دا تھیوری آف پروڈکشن. سب سے پہلے ہم پیدائش دولت کا مفہوم پڑھیں گے. انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے حاجات نے اسے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. ہم حاجات کو فرسٹ چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. وہ ضروریات کو حاجات کہا جاتا ہے جس کے لیے انسان معاشی سرگرمی کا حصہ بنتا ہے. اور حاجات کی تسکین کے لیے وہ مختلف اشیاء و خدمات کے حصول میں شب و روز سرگرداں رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے. ان میں غیر معاشی حاجات کی تسکین تو ایسی اشیاء سے ہو جاتی ہے جس سے اسے معاشی جد و جہد میں حصہ نہیں لینا پڑتا، نہ ہی کوئی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، مثلاً ہوا، سورج کی روشنی، بارش کا پانی وغیرہ. لیکن معاشی حاجات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو اشیاء و خدمات کی ضروری مقدار حاصل کرنی پڑتی ہے جس کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے یا معاشی جد و جہد میں حصہ لینا پڑتا ہے اور تگ و دو بھی کرنی پڑتی ہے. اور اشیاء کی پیداوار کا یہ عمل پیدائش دولت کہلاتا ہے. بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ قدرت نے انسان کو اس کائنات میں جو مختلف اشیاء عطا کی ہیں انسان اپنی محنت سے ان میں افادیت کا عنصر شامل کرتا ہے اور اسے پیدائش دولت کا نام دیا جاتا ہے. لیکن محض افادہ پیدا کرنے سے پیدائش دولت نہیں ہو سکتی جب تک کہ شے میں افادہ کے ساتھ ساتھ قدر پیدا نہ کی جائے. لہٰذا پیدائش دولت سے مراد کسی شے میں افادہ کے ساتھ ساتھ قدر کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے. معاشی اشیاء کی پیدائش جو کسی انسانی خواہش کی تسکین کر سکیں اور جن میں ویلیو یا قدر بھی پائی جاتی ہو پیدائش دولت کہلاتی. مثلاً کاشتکار کا گندم اگانا، معمار کا مکان بنانا، مزدور کا کارخانے میں کپڑے تیار کرنا اور موچی کا جوتا بنانا، یہ سب پیدائش دولت کی مثالیں ہیں. بعض لوگ اشیاء پیدا نہیں کرتے بلکہ خدمات سر انجام دیتے ہیں جن سے مختلف حاجات کی تسکین ہوتی ہے کہ ان کو غیر معاشی حاجات کہتے ہیں. مثلاً استاد کا پڑھانا، ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا، حجام کا بال کاٹنا، گویے کا گیت گانا وغیرہ. ان خدمات کو قیمتاً حاصل کیا جاتا ہے، یعنی یہ خدمات سر انجام دینے والے افراد معاوضہ پاتے ہیں. لہٰذا یہ خدمات بھی دولت کے پیدائش دولت کے ضمن میں آتی ہیں. بس اشیاء و خدمات کو پیدا کرنے کا عمل پیدائش دولت کہلاتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیدائش دولت سے مراد ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے عوام کو ان اشیاء و خدمات میں منتقل کیا جاتا ہے عوامل کو جن کی صرف یا سرمایہ کاری کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور یہ عمل درج ذیل طریقوں سے وجود میں آتا ہے. شے یا حیت کی تبدیلی، چینج ان دا فارمیشن. اشیاء کی شکل یا حیت کی تبدیلی سے ان کے افادے اور قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے ہم مٹی سے اینٹیں بناتے ہیں، پانی سے برف بناتے ہیں، لوہے فولاد سے مشینیں بناتے ہیں اور لکڑی سے فرنیچر، تو اس کی قدر و مالیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اگر مقام یا جگہ کی تبدیلی کی جائے، چینج ان دا پلیس، بعض اشیاء کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کرنے سے بھی ان کی قدر اور افادہ بڑھ جاتا ہے. مثلاً جنگلات سے لکڑی کاٹ کر منڈیوں تک لانا، ریت کو دریاؤں سے نکال کر شہروں میں مکانات کی تعمیر کے لیے استعمال کرنا، گیس اور تیل کو گھروں اور صنعتوں میں پہنچانا. چینج ان دا ٹائم پیریڈ، وقت کی تبدیلی سے بھی افادہ بڑھایا جاتا ہے. مثلاً وقت گزرنے کے ساتھ پرانے چاول کا افادہ زیادہ ہوتا ہے. کولڈ سٹوریج کے ذریعے پھلوں اور سبزیوں کا ذخیرہ کر کے انہیں آف سیزن بھی پیش کر کے ان کی قدر و مالیت میں اضافہ کیا جاتا ہے. اشیاء کی طرح خدمات کی فراہمی بھی پیدائش دولت کے عمل کا حصہ ہوتی ہے کیونکہ بہتر تعلیم و تربیت کے ذریعے لوگوں کے ہنر، مہارت اور استعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے. اب ہم عاملین پیدائش پڑھیں گے کہ وہ کتنے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ عاملین پیدائش 4 ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو ہے وہ زمین ہے. یہ ایک بنیادی عامل ہے. اس سے محض قطع زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں مراد نہیں لیا جاتا بلکہ وہ تمام اشیاء جو قدرت نے ہمیں بخشی ہیں، ہمیں مفت عطیہ کے طور پر دی ہیں، زمین کے زمرے میں آتی ہیں، چاہے وہ سطح زمین پر ہوں یا اس کے اوپر ہوں یا پھر نیچے. مثلاً آب و ہوا، بارش، دریا، پہاڑ، معدنیات، جنگلات، یہ تمام ذرائع مختلف اشیاء کی پیداوار کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں. دوسرا جو عامل پیدائش ہے وہ ہے محنت. یہ دوسرا عامل پیدائش ہے. اس سے مراد انسان کی وہ ذہنی اور جسمانی کاوش لی جاتی ہے جس کے بدلے کوئی مادی معاوضہ ملے. محنت ذہنی بھی ہو سکتی ہے جیسے استاد کا پڑھانا، جج کا فیصلہ کرنا، وکیل کا مقدمہ لڑنا وغیرہ، اور جسمانی بھی مثلاً کاشتکار کا ہل چلانا، مزدور کا اینٹیں اٹھانا، بڑھئی کا کرسی بنانا وغیرہ، اس شرط کے ساتھ کہ اس محنت کے بدلے انسان کو کوئی مادی معاوضہ ملے، یعنی روپے پیسے کی صورت میں یا اجناس اور اشیاء وغیرہ کی صورت میں. اگر کوئی شخص کوئی کام بغیر کسی معاوضے کے کرتا ہے تو یہ محنت نہیں ہوگی. محنت کے بدلے جو معاوضہ دیا جاتا ہے اسے ہم اجرت کہتے ہیں.
تیسرا جو عامل پیدائش ہے اسے سرمایہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد دولت کا وہ حصہ ہے جو مزید دولت پیدا کرنے یا آمدنی بڑھانے میں استعمال کیا جائے، مثلا عمارات، مشینیں، آلات، اوزار، خام مال، سڑکیں، ریلیں وغیرہ۔ آج کل سرمایہ کی اہمیت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو کیونکہ زیادہ تر اشیاء جو ہے بڑے کارخانوں میں جدید مشینری اور آلات کی مدد سے تیار ہوتی ہے۔ چوتھا عامل پیدائش تنظیم یا آجر ہے۔ آجر وہ شخص ہے جو کاروبار کی بنیاد ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی تمام عاملین جو ہیں جن کو کام میں لگا کر ان کو معاوضے جو ہے وہ بھی دیتا ہے۔ نقل و حمل نشو و اشاعت کے اخراجات برداشت کرتا ہے۔ دیگر عوامل کو ان کا معاوضہ ادا کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو یہ اس کا منافع ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کچھ نہ بچے تو نقصان کی صورت میں اسے وہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آجر جو ہے وہ واحد بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ افراد بھی آجر ہو سکتے ہیں۔ فرسٹ عامل پیدائش آج ہم پڑھیں گے جو کہ ہے زمین۔ زمین کا مفہوم اور وضاحت پڑھیں گے۔ ہم نے ابھی تھوڑا سا اوپر پڑھا کہ زمین جو ہے وہ ایک بنیادی عامل ہے۔ اس سے مراد صرف قطع زمین یا سطح زمین نہیں بلکہ اس سے مراد جو ہے ان کو ہم اس میں پہاڑ بھی آ جاتے ہیں، اس میں آب و ہوا بھی آ جاتے ہیں، معدنیات، جنگلات بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زمین کے زمرے میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ معدنیات کے ذخائر جیسے کوئلہ، لوہا، پٹرول، نمک، قدرتی گیس۔ زمین کی سطح پر جو کاشتکاری ہوتی ہے، مکانات کی تعمیر، پہاڑ، جنگلات، دریا، سمندر، جھیلیں آبپاشی کا ذریعہ اور جو ماہی گاہیں جو آبپاشی کا ذریعہ بنتی ہیں، بجلی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں اور آبی نقل و حمل کے کام آتی ہیں۔ پھر قدرتی بندرگاہیں جو معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سورج کی روشنی، گرمی، دھوپ، بارش کا پانی وغیرہ جو فصلوں کی تیاری کے علاوہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آب و ہوا اور کوریز، نباتات اور قدرتی چراگاہیں۔ پروفیسر ایلفرڈ مارشل لکھتے ہیں زمین سے مراد وہ تمام قدرتی ذرائع ہیں جو قدرت نے انسان کی بہبود کے لیے مفت عطا کیے ہیں۔ ان میں ہوا، روشنی، حرارت، پانی وغیرہ شامل ہیں۔ نیکسٹ ہم زمین کی خصوصیات پڑھیں گے کہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ لینڈ کی کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ قدرت کا مفت عطیہ ہے، فری گفٹ آف نیچر ہے۔ انسان نے زمین کو وجود میں لانے کے لیے کوئی محنت یا جد و جہد نہیں کی بلکہ یہ قدرت کا بلا معاوضہ عطیہ۔ اگر وہ چاہے تو اپنی کاوش سے اس کا 1 انچ رقبہ بھی پیدا نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے فنا کر سکتا ہے، البتہ وہ معدنیات، جنگلات، پانی اور روشنی سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر زمین کی جو مقدار ہے وہ محدود ہے اور مقرر ہے۔ زمین کی مقدار محدود ہے، اسے بڑھایا بھی نہیں جا سکتا، گھٹایا بھی نہیں جا سکتا۔ اس خصوصیت پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگرچہ مقدار کے اعتبار سے زمین کا کل رقبہ نہیں بڑھایا جا سکتا، تاہم یہ بات بھی درست نہیں کہ زمین کی مقدار معین ہے۔ انسان نے اپنی محنت اور کوشش سے بنجر، صحرائی، دلدلی زمینوں کو قابل کاشت بنا لیا، اس سے زمین کی مقدار میں اضافہ ہو گیا، جبکہ بعض علاقوں میں کٹاؤ، سیلابوں کی وجہ سے جو قابل استعمال زمین تھی وہ کم بھی ہو گئی۔ چونکہ یہ تبدیلیاں زمین کے کل رقبے کے مقابلے میں کم ہیں، لہٰذا انہیں نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمین کی مقدار تو محدود ہے، البتہ انسان اپنی محنت سے اس کے استفادے میں اضافہ کر سکتا ہے۔ پھر زمین کی زرخیزی میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تمام زمینیں جو ہیں وہ زرخیزی کے لحاظ سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض زمینیں زیادہ زرخیز ہوتی ہیں، بعض زمینیں کم زرخیز ہوتی ہیں، جبکہ بعض زمینیں بالکل بنجر اور غیر آباد ہوتی ہیں، لہٰذا زمین کی اکائیوں میں یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ پھر زمین محل وقوع کے لحاظ سے اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ بعض زمینیں منڈیوں، شہروں، راستوں، بندرگاہوں کے قریب ہوتی ہیں جن کی پیداوار کو منڈیوں تک لانے کے لیے زیادہ خرچ بھی برداشت نہیں کرنا پڑتا، لہٰذا پیداوار سے زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ زمینیں بھی ہوتی ہیں جو شہروں، منڈیوں سے کافی دور واقع ہیں اور جن کی پیداوار کو منڈیوں تک لانا نہ صرف مشکل ہے بلکہ خرچ بھی زیادہ ہے۔ پھر جغرافیائی لحاظ سے حرکت پذیر نہ ہونا۔ زمین کو جغرافیائی لحاظ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً اگر ہم زرخیز زمین کا کوئی قطع بنجر زمین سے بدلنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا، البتہ زمین کی ملکیت تبدیل ہو سکتی ہے، اس کا استعمال بھی مختلف ہو سکتا ہے، یعنی اس پر گندم، کپاس، گنا، سبزیاں وغیرہ کاشت کی جا سکتے ہیں، کارخانے قائم کیے جا سکتے ہیں، سڑکیں اور ریلوے لائنز بچھائی جا سکتی ہیں وغیرہ۔ چونکہ زمین میں حرکت پذیری کی خوبی نہیں پائی جاتی، لہٰذا مختلف جگہوں کی زمینوں کے کرائے اور لگان میں فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زمین کے معاوضے کو ہم لگان کہتے ہیں۔ پھر زمین کی صلاحیتیں پائیدار ہوتی ہیں۔ دیگر عاملین پیدائش کے مقابلے میں زمین زیادہ دیر پا اور پائیدار ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی قطعہ زمین بیکار ہو جائے تو اسے دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمین ہمیشہ کے لیے بیکار یا تباہ نہیں ہو سکتی۔ تو زمین کو بنیادی حیثیت حاصل ہے تمام عاملین میں، تمام دیگر جو عاملین ہیں ان کا وجود اس کے بغیر ناممکن ہے۔
پھر زمین پر قانون تکلیل حاصل کا جلد نفاذ ہوتا ہے. یہ نیکسٹ چیپٹر میں انشاءاللہ ہم قانون تکلیل حاصل پڑھیں گے. پیداوار بڑھانے کے لیے جب زمین پر محنت و سرمائے کی اکائیوں کو لگایا جاتا ہے تو پیداوار کا عمل جلد ہی قانون تکلیل حاصل کے تابع آتا ہے. تکلیل حاصل کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم محنت اور سرمائے کی اکائیوں کو یکے بعد دیگرے لگاتے چلے جائیں تو ہر زائد اکائی پہلے سے کم پیداوار دے تو اسے قانون تکلیل حاصل کہتے ہیں. زمین کی زرخیزی محدود ہے. اگر کسی قطعہ زمین کو لگاتار استعمال کیا جائے تو اس کی زرخیزی کم ہو جائے گی، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمین کی زرخیزی محدود ہے. نیکسٹ ہم زمین کی اہمیت جو ہے وہ پڑھیں گے کہ زمین بنیادی عامل، ابھی ہم نے پہلے پڑھا ہے، زمین بنیادی عامل ہے، تمام عاملین پیدائش کا وجود اس کے بغیر ناممکن ہے. زمین کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ یہ اشیاء خوراک کی فراہمی کا سبب ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ زمین سے چراگاہوں اور سطح زمین کے بغیر بھیڑ بکریاں دیگر جانوروں کا پالنا ناممکن تھا. زرعی اگر دور ہو تو اس میں بھی آب و ہوا، سورج کی روشنی اور سطح زمین خوردنی یا اجناس پیدا کرنے میں مددگار. لہٰذا ہر دور میں زمین اشیاء خوراک فراہم کرنے کے لیے انسان کی، یعنی جو کچھ بھی ہمیں کھانے پینے کے لیے مل رہا ہے، اشیاء خوراک مل رہی ہے، وہ ہمیں زمین سے ہی مل رہی ہے. پھر جائے رہائش کا کام کرتا ہے، فیسلٹی فار ریزیڈنس. زمین دیگر عاملین کے لیے رہائش گاہ کا کام دیتی ہے. ہر قسم کے لوگ زمین پر ہی آباد ہیں. علاوہ ازیں ہر قسم کی معاشی سرگرمیاں، کوئی بینک موجود ہے، کوئی اسکول ہے، کالج ہے، کوئی بینک ہے، یہ سارے کے سارے زمین پر ہی موجود ہیں. پھر زمین کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جن ممالک کی زمینیں زرخیز ہوں گی، جنگلات وافر ہوں گے، تیل کوئلہ لوہا فولاد جیسی معدنیات دستیاب ہوں گی اور آبی قوت کے وسائل موجود ہوں گے، وہ معاشی لحاظ سے جلد ترقی کر لیتے ہیں، جبکہ ان وسائل کی عدم موجودگی میں معاشی ترقی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے. پھر زرعی ترقی، کسی ملک کی زرعی ترقی کا انحصار جو ہے وہ بھی زمین پر ہی ہے. زمین کی زرخیزی پر ہے، آب و ہوا، بارش زمین کی ساخت پر ہے. جس قدر زمین زیادہ زرخیز ہوگی، آب و ہوا زرعی پیداوار کے لیے موزوں ہوگی اور بارش ضرورت کے مطابق ہوگی، اسی قدر زرعی شعبے کی کارکردگی بڑھے گی اور وہ ترقی کرے گا. جبکہ بنجر اور پتھریلی زمینوں کی پیداوار کم ہوگی، لہٰذا شعبہ زراعت ترقی نہیں کر سکے گا. پھر صنعتی ترقی کے لیے بھی زمین بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ زرعی خام مال کسی ملک کی صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ بہت سی صنعتوں کا انحصار زرعی خام مال پر ہوتا ہے، مثلا شوگر ملز کے لیے گنا، جننگ فیکٹری کے لیے خام کپاس اور خوردنی تیل کے لیے بیج وغیرہ زمین سے ہی حاصل ہوتے ہیں. لہٰذا جس قدر یہ اشیاء وافر مقدار میں موجود ہوں گی، صنعتی شعبہ اسی قدر ترقی کرے گا. نیز لوہا فولاد، کوئلہ، پٹرول وغیرہ بھی صنعتی ترقی کے لیے نہایت اہم معدنیات ہیں. پھر ذرائع نقل و حمل کے لیے بھی، جس میں جیسے کہ سڑکیں، ریلیں، آبی راستے ہیں جو کہ زمین پر ہی قائم ہیں. ان کی مدد سے خام مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جایا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، جو کہ معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے. زمین کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر انسانی فعل کے لیے جگہ فراہم کرتی ہے. ایک زمین کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. زمین کی استطاعت، کیپیبلٹی، ٹھیک ہے، یعنی زمین کی کیپیبلٹی یا پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو کون سے ایسے عوامل ہیں جو زیادہ کرتے ہیں یا پھر کم کرتے ہیں. زمین کی پیداواری استطاعت سے مراد اس کی قوت پیداواری ہے، یعنی کسی قطعہ زمین سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے اور کسی سے کم حاصل ہوتی ہے. اگر زمین کے دو قطعات پر ایک جیسی محنت و سرمائے کی اکائیاں لگائی جائیں تو جو قطعہ زمین زیادہ پیداوار دے گا اس کی استعداد کار بلند ہوگی، جو کہ کم پیداوار دینے والے قطعے کی استعداد کار پست ہوگی. بس کسی قطعہ زمین کی پیداواری استعداد کا درج ذیل عناصر پر ہوگا. قدرتی عناصر، زمین کی قوت پیداواری کا کافی حد تک انحصار قدرتی عناصر پر ہوتا ہے، جن میں سے کون سے ہیں؟ نمبر 1 جیسے کہ طبعی خصوصیات. ٹھیک ہے، زمین کے بعض قطعات قدرتی طور پر زیادہ زرخیز اور ہموار ہوتے ہیں، جن کی استعداد کار جو ہے وہ بلند ہوتی ہے، وہاں پر پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے. جبکہ بعض علاقے کیسے ہیں، بنجر ہیں، پتھریلے ہیں، ریتلے ہیں، جن کی زرخیزی کم ہوتی ہے اور پھر پیداوار اور استعداد کار بھی پست ہو جاتی ہے. پاکستان میں صوبہ پنجاب اور سندھ کی زمینیں دیگر صوبوں کے مقابلے میں زمین کی طبعی خصوصیات کی بنا پر زیادہ زرخیز سمجھی جاتی ہیں. پھر قدرتی عناصر میں بارش جو ہے وہ بھی بہت اہم رول ادا کرتی ہے. یہ بھی قدرتی عطیہ ہے جس پر انسانی محنت اثر انداز نہیں ہو سکتی. جن علاقوں میں مصنوعی آبپاشی ممکن نہیں، وہاں زراعت کا کلی انحصار بارش پر ہوتا ہے.
جب بارش فصلوں کی ضرورت کے مطابق ہو تو پیداوار بڑھ جاتی ہے ورنہ کم ہوتی ہے۔ لہٰذا زمین کی قوت پیداواری کا کافی حد تک جو انحصار ہے وہ بارش پر ہے۔ پاکستان میں شمالی علاقوں میں بارش جنوبی علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ پھر آب و ہوا بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، زمین کی پیداواری سطح کو متاثر کرتی ہے۔ جن علاقوں کی آب و ہوا شدید ہوتی ہے وہاں زمین کی پیداوار بری طرح متاثر ہوتی ہے اور اس کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کی آب و ہوا میں فرق پایا جاتا ہے۔ زمین کی ساخت، اگر زمین ہموار ہے، چکنی ساختی ہے تو چاول، کپاس، گنے کی فصل کے لیے موزوں ہے، جیسے کہ پنجاب میں سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالا، شیخوپورہ، فیصل آباد، لاہور، ساہیوال کے علاقے ان کی اضلاع کی زمین، جبکہ ریتلی زمین چنے اور جو کی زیادہ پیداوار دیتی ہے، جبکہ تھل کے علاقے میں لہٰذا اگر زمین کی ساخت کو مد نظر رکھ کر کاشت کیا جائے تو زیادہ پیداوار ہوگی اور استعداد کار بھی بلند ہوگی۔ یہ تھے سارے قدرتی عناصر جن میں جو ہے وہ آب و ہوا، طبعی خصوصیات، بارش، زمین کی ساخت وغیرہ شامل تھی۔ اب انسانی عناصر جو ہیں وہ بھی زمین کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی کوششوں سے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بنجر اور غیر آباد زمینیں جو ہیں کھیتوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر زمین کی قوت پیداواری میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسری طرف انسان اپنی غفلت، کوتاہی اور سستی سے زرخیز زمینوں کو بیکار بنا دیتا ہے۔ کھاد اور بیج، بہتر بیج کے انتخاب، کیمیائی کھادوں کے استعمال سے فی ایکڑ پیداوار بڑھ جاتی ہے، جبکہ گھٹیا بیج استعمال کرنے اور عمدہ قسم کی کھاد کو استعمال نہ کرنے سے زمین کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے۔ تو زمین پر استعمال شدہ سرمایہ، زمین کی قوت پیداواری کا انحصار ان مشینوں، آلات اور اوزار پر ہوتا ہے جنہیں کاشتکاری کے لیے استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ اگر یہ آلات جدید ہوں، مثلا ٹریکٹر، ہارویسٹر، تھریشرز، بلڈوزرز، ٹیوب ویلز وغیرہ، تو پیداوار زیادہ ہوگی، جبکہ اگر ہم پیداوار ہل اور بیل کی معرفت پرانے طریقوں سے کر رہے ہوں تو پھر زمین کی قوت پیداواری کم ہو جائے گی۔ ذرائع نقل و حمل بھی زمین کی پیداواری استطاعت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر یہ مستعد اور سستے ہوں گے تو زرعی پیداوار کو کم لاگت میں منڈیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے اور کاشتکار کھاد، آلات، بیج وغیرہ آسانی سے کھیتوں تک لا سکتے ہیں، جس سے زمین کی استعداد کار بڑھ جائے گی۔ اور اگر یہ ذرائع ترقی یافتہ نہ ہوں تو پھر نقل و حمل کے ضمن میں بھاری جو ہے وہ اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، لہٰذا زمین کی استعداد کار پست ہو جاتی ہے۔ پھر محل وقوع بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض زمینیں شہروں، منڈیوں کے قریب ہوتی ہیں جن کی پیداوار کو کم لاگت پر منڈیوں میں آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کاشتکار اپنی پیداوار کی زیادہ قیمت وصول کرتے ہیں اور ان کا منافع جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو زمینیں شہروں، منڈیوں، بندرگاہوں سے دور دراز علاقوں میں ہوتی ہیں، جن کی پیداوار کی نقل و حمل پر کافی خرچ آتا ہے اور بعض مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ذرائع آبپاشی جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے زمین کی پیداواری اساعت پر۔ بارش کے علاوہ کئی مصنوعی طریقوں سے آبپاشی کی جاتی ہے جن میں نہریں، ٹیوب ویل، کنویں، کاریز وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اگر یہ ذرائع بہتر ہوں گے تو زمین کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر یہ اچھے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، زمین کی قوت پیداواری کم ہو کر رہ جائے گی۔ پھر قرضوں کی فراہمی، کریڈٹ فیسلٹیز، اگر کاشتکاروں کو مناسب شرائط پر قرضہ دے دیا جائے تو وہ اچھے بیج، اچھی کھادیں، جدید آلات جو خرید کر اور کاشتکاری کریں گے اور زمین کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اگر انہیں قرضے کی سہولت مہیا نہیں ہوگی تو بہتر طریقے سے کاشتکاری نہیں ہو سکتی، جس سے زمین کی پیداوار اس ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ پھر سمت اور ایسے امراض ہیں، ایسے مرض ہیں جن کی وجہ سے زمین کی پیداواری صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ سیم کی وجہ سے زیر زمین پانی زمین کی سطح کے قریب، بلکہ بعض اوقات تو سطح زمین کے اوپر پانی آ جاتا ہے، جس سے ہل چلانا، فصل کاشت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب تھور جو ہوتا ہے نمکیات، ٹھیک ہے، جب زمین کی سطح کے اوپر نمکیات آ جاتے ہیں تو اسے ہم تھور کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بھی پیداوار جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، پیداواری صلاحیت زمین کی کم ہو جاتی ہے اور فی ایکڑ پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ اس میں زمین کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل میں قدرتی عناصر پڑے، جن میں طبعی خصوصیات ہیں زمین کی، بارش، آب و ہوا اور زمین کی ساخت۔ انسانی عناصر میں کھاد، بیج، زمین پر استعمال شدہ سرمایہ، ذرائع نقل و حمل اور محل وقوع، ذرائع آبپاشی، قرضوں کی فراہمی اور
سیم اور تھور ایسی چیزیں ہیں جو کہ زمین کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم زمین کا ٹاپک پہلا عامل پیدائش آج ہم نے پڑھ لیا. اس کو جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے پڑھیے گا. 7 چیپٹر ہم سٹارٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے آگے چلتے چل جائیں گے. کل ہم نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ محنت سے ریلیٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے نا، محنت دوسرا عامل پیدائش، وہ بھی اسی طرح سے اس کی خصوصیات، محنت ہوتی کیا ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل. اور ایک اور ٹاپک اس میں نیا ایڈ ہوا، نقل پذیری اور حرکت پذیری، اور پھر مالتھس کا نظریہ آبادی. تو یہ ہم ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اس طرح سے ہم ایک ایک لیکچر کر کے یہ چاروں عاملین پیدائش پڑھ لیں گے اور یہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آپ جو ہے وہ آپ اس کو پڑھیں، 7 چیپٹر کو سٹارٹ کریں. جو بھی نہیں آتا، جو بھی سمجھ میں چیزیں نہیں آ رہی، مجھ سے پوچھیں. پہلے سے بھی کوئی چیزیں چیپٹر جو پڑھ چکے ہیں ان میں کوئی چیز آپ کو نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھا کریں گروپ میں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ سارے ٹاپک بعد میں پڑھائے نہیں جائیں گے. تو ابھی آپ ساتھ ساتھ ٹائم بھی ہے، ابھی آپ کے پاس کافی کلاسز دن میں مطلب اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ کو گھر میں ہی بیٹھ کے پڑھنا بھی ہے. تو آپ اس کو اچھا سا جو ہے وہ ابھی سے کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو اور آپ کی تیاری جو ہے وہ پیپر کی ساتھ ساتھ چلتی رہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ محنت پڑھتے ہیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.